دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ صلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سورۃ الانبیاء اور 17واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں انبیاء کے واقعات ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، جو سبق ہے اس بات پر کہ تمام لوگوں کو، ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ داتا صرف اللہ ہی ہے، اسی سے مانگیں۔ شروع میں جو ہے ذرا جھنجھوڑا گیا ہے سورت کے شروع میں کہ لوگوں کے حساب کے دن تو قریب آ لگے ہیں، لیکن وہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، اپنے مقصد کو مد نظر ہی نہیں رکھتے کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کہاں جائیں گے۔ بس وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں اپنا پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جب ان کو کوئی نصیحت کی جائے تو پھر وہ مذاقی بنا لیتے ہیں، وہ غافل دل ہیں۔ اور انبیاء خود نبی علیہ السلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بس خواب سناتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعرانہ باتیں کرتا ہے۔ اس واسطے ان کو خود بھی کسی بات پر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب غلط کہتے ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر بات کو رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے، ہر ایک کو جانتا بھی ہے۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، تو ہم اس کی اتباع کیسے کریں؟ تو ان کو جواب میں کہو کہ جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ جو کتاب نازل ہوئی ہے ان پر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ان میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تم نصیحت پکڑو اور اپنے حالات معلوم کرو، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا، یہ سب قرآن ہی بتائے گا۔ اگر تمہیں غفلت ہو تو کتنی بستیاں نافرمان پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، ذرا ان کی طرف مت اپنی نظر رکھو۔ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا یا بیوی بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو کھیلنے کی چیز نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ تو حق کو باطل کے سر پر مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ رحمان نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وہ تو پاک ذات ہے، اور فرشتے اللہ کی معزز مخلوق ہیں، وہ اپنے اللہ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب نے ایک ہی آواز میں کہا تھا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دلیل عقلی، زمین آسمان سب اللہ کے علم میں جڑے ہوئے تھے اور ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو پیدا کر کے پھر ان کو الگ الگ کر دیا۔ آسمان اتنا اوپر چلا گیا، زمین نیچے رہ گئی، اور پھر ان کا ربط ہے جس سے تمہیں کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے۔
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. کیا یہ انسان ہے فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ زندہ رہیں گے؟ مر تو انہوں نے بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے ذائقہ موت کا چکھنا ہے. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، تمہاری رات اور دن میں حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تبھی زندگی تم گزار رہے ہو، ورنہ تمہیں زمین آسمان کی چیزیں کب کی نگل گئی ہوتی، ختم کر گئی ہوتی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی ایک کتاب دی جو فرق کرنے والی حق اور باطل کی اور روشنی اور نصیحت متقین کے لیے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قیامت سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، تم کیوں اس کے منکر بنے بیٹھے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي، یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم بیٹھ کر باقی کاموں سے رکے ہوئے ہو؟ باپ دادا ایسا کرتے تھے، کہتے ہیں سب وہ گمراہ. میں جب مجھے موقع ملا میں ان کو توڑ کے دکھاؤں گا، اور انہوں نے توڑ کر دکھایا. پھر قوم نے بدلہ لینے کے لیے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. پھر تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، ان کی جو بستی کے لوگ تھے بہت برے کام کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی اور بستی والوں کو ہلاک کر دیا. پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، قوم کے بہت تھوڑے آدمی ایمان لائے، آخر کار ان سب کو پانی میں غرق کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھیوں سمیت جو ہے کامیاب فرمایا گیا، نجات دی. پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، اور پھر ایوب علیہ السلام، پھر اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت یونس ذوالنون کا واقعہ بیان فرمایا جو قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے. مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں انہیں آواز لگائی تھی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو لوگ آیت کریمہ سے یاد رکھتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کے اندر لاکھ دفعہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. پھر یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ قانون بیان فرمایا جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، اس کے عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ہم پورا بدلہ دیں گے. جو مر جائے گا واپس نہیں آنا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جہنم. جن غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو تم اور ان سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور جو ان میں سے ایماندار ہیں ان کو ان سے جہنم سے دور رکھا جائے گا. ان کو کوئی گھبراہٹ والی چیز غم میں نہیں ڈالے گی، فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آئیں گے. ہم نے کتاب زبور کے بعد ذکر کے یہ لکھ دیا کہ یہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت کا باعث بنا کر کے بھیجا. قل انما، آپ ضرور آواز لگا دیں گے میری طرف جو وحی آتی ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے ہی تم جھک جاؤ. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ ہمارے درمیان کر دیجئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم.
سورہ حج کے شروع میں پہلے قیامت کا منظر ذکر کیا گیا۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے ایک بڑا بھونچال آئے گا، اور جس کے اندر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ بھی انہیں نہیں پیا ہوا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو۔ کچھ لوگ جو ہیں بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے کہ تم مٹی تھے، پھر نطفہ بنے، پھر علقہ بنے، پھر تمہیں بچہ بنایا، پھر جوان ہوئے اور اس کے بعد تم مر گئے۔ زمین کو نہیں دیکھتے کہ یہ دبی پڑی ہوتی ہے، اور بارش ہم برساتے ہیں، یہ اس میں زندگی آ جاتی ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور پودے لگ جاتے ہیں۔ ذالک بأنہ، اسی طرح مردہ زمین جس طرح زندہ کی ہے، اسی طرح تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے قیامت کے دن حاضر کر دیں گے میدان محشر میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ نئے نئے ایمان لا کر ایک کنارے بھی بات کرتے ہیں، اگر ان کو خیر پہنچے تو جمے رہتے ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر وہ چہرے کے بل بدل جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ جن کو یہ بلاتے ہیں وہ ان کو نفع نہیں دیتے بلکہ نقصان دیتے ہیں، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف کوئی رسی لٹکا کر اس کے ساتھ لٹکے اوپر سے کاٹ دے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ زمین آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ آسمان میں سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہو، پہاڑوں، درختوں، جانوروں، سارے کے سارے، لیکن انسان کی تقسیم ہے، کچھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ باغی بنے ہوئے ہیں۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ جس کو دے اس کو ملتی ہے، جسے ذلیل کر دے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، پھر فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور ان کو سونے کے زیور پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کا بنایا تھا، اس کو ہم عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ آپ بیت اللہ کے پاس گھر بنائے رہیں اور اس کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور یہ آواز لگائیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور لوگوں میں یہ بھی آواز لگا دیں کہ آؤ حج کرو بیت اللہ کا۔ پیدل بھی وہ آئیں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، اور آ کر اپنی نفع حاصل کریں گے اور اپنی منتیں پوری کریں گے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ، جو آدمی اللہ کی حرمتوں کی احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، اور تمام جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ تم شرک سے بچ کے رہنا اور جھوٹی بات سے بھی بچ کے رہنا۔ جو مشرک ہے، شرک ہے، اس کی مثال یوں سمجھو آسمان سے گرائے اور اس کو حرام خواب پرندے اڑا کے لے جاتے ہیں، یا وہ کہیں دور مکان میں جا گرتا ہے جس میں اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں لگتا، وہیں گل سڑ جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت جگہ بنائی ہے، اللہ کا نام جانوروں پر ذکر کر کے قربانی کرو، اللہ ایک ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ، یہ بڑے بڑے جانور، اونٹ تک کے جانور بھی اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائے ہیں، جہاں ان کی سواریاں کر دو، ان کی قربانیاں بھی کیا کرو، اور لیکن قربانی کے اندر اخلاص رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور پوست نہیں پہنچتا، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ نہیں ينال الله لحومها ولا دماؤها،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کی اجازت مل گئی اس واسطے کہ ان لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، بڑی مدت سے یہ ظلم سہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کس واسطے ان پر ظلم، ان کو یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو گھروں سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ کہتے ہیں ربنا اللہ ولولا دفع اللہ، نے فائدہ بھی بتایا جہاد کا، اگر ایک ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ لڑا کر ان کو کفر کی طاقت نہ توڑی جائے تو پھر یہ سارے عبادت خانے یہودیوں کے ہوں یا نصرانیوں کو یا مسلمانوں کے سب ویران ہو جائیں۔ اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ الذین مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ جس کو حکومت دے وہ چار کام کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، امر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو رکاوٹ پانے والے بہت سے لوگ آئیں گے ان کی پرواہ نہ کرنا، یہ بہت سی قومیں پہلے تباہ ہو گئیں، ان کی بستیاں بھی تباہ ہو گئیں، ان کو دیکھ کر ان سے تم جو ہے عبرت حاصل کرو۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، جو ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے اور رزق حلال دیں گے کو زیادہ دیں گے، اور جو آدمی ہماری آیتوں کو کمزور کرنے کے لیے دوڑے گا اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے پھر مارا جائے یا مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں اور ان کو اچھی عزت والی جگہ میں داخلہ دیں گے۔ اور جو آدمی آپ کو ستائے آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اور ومن ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حق ہے، اور جو اللہ کے بغیر لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھتے، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، آپ دیکھتے نہیں اللہ نے زمین آسمان کی ساری چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے، کشتی سمندر میں تمہارے فائدے کے لیے چل رہی ہے، اوپر سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تھام رکھا ہے، اگر اللہ نہ تھامے تو زمین پر وہ گر جائے، اس نے تمہیں زندہ کیا وہی موت دے گا، اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان میں محشر میں لائے گا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَیِّنَاتٍ، جو قرآن کے منکر ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو قرآن سنایا جائے ان کے چہرے میں جو ہے برائی کی شکلیں نظر آتی ہیں، آثار پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن پڑھنے والوں پر حملہ ایسے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کتا حملہ کرتا ہے آنے والے پر۔ تم ان کو بتا دو تمہیں قرآن کی آیتیں بری لگتی ہیں، سنو افأنبئکم بشر من ذالکم النار، یہ بری چیز آگ ہے جس راستے پر تم چلے ہو آگ میں جا کر کے جلو گے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور لوگوں تمہیں مثال کے ساتھ ہم سمجھاتے ہیں کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، ذرا کان دھار کر سنو، جن کو تم پکارتے ہو تم بھی مل کر ان کو بھی ملا کر تم اگر مکھی پیدا کرنا چاہو تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اگر تم مکھی سے کوئی چیز چھڑوانا چاہو تو چھڑوا بھی نہیں سکتے، سب کمزور ہیں، طالب ہو یا مطلوب، تو پھر غیر اللہ کے پیچھے کیوں؟ اللہ کی قدر لوگوں نے نہیں کی۔ اللہ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے کچھ لوگ چن کر رسول بنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، لوگوں رکوع کرو سجدے کرو اللہ کی عبادت کرو اور نیک کام کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نیک کاموں میں ایک کام جہاد بھی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ملت ابراہیمی پر ہو تم،
اور تم گواہی دو گے لوگوں پر، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے اوپر گواہی دے گا قیامت کے دن۔ اپنا ربط اپنے رسول کے ساتھ رکھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ آخری حکم میرا یہ ہے سورت میں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مضبوط پکڑو۔ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہی تمہارا دوست ہے اور بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے، لہذا اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا